کسی نے اس لیے کہا ہے کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو۔ اور رحمان بابا کہتے ہیں کہ وہ کفن بھی پھٹا ہوا، سیدھی کفن ادھر ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ انجام ہونے والا ہے تو دنیا کی چیزوں سے کتنا تعلق رکھنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے ذرا۔ سب سے بڑے عاقل فاضل، سب سے بڑے کامل انسان، انبیاء و مرسلین کے سرتاج و سپہ سالار، نبی العرب، سلطان الامم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کیا زبردست بات کہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کہتے ہیں مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا کام ہے۔ انی کرجل غریب یستظل تحت الشجرہ ثم راح وترکہا، میرے دنیا سے کیا کام ہے؟ بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، وزارتوں سے، گورنریوں سے، ملکیت و سلطنت سے کیا کام ہے میرا، سوائے اس کے کہ میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا ہو۔ یہ دنیا ساری گزر رہی ہے، چل چلاؤ ہے، چل چلاؤ ہے، جا رہا ہے۔ آپ سمجھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن چل رہا ہے۔ آپ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں آپ پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ رکے ہوئے ہیں، وہی تمر کمر السحاب، یہ ایسے چل رہے ہیں جیسے بادل چل رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بادل آپ کو نظر آتا ہے اور پہاڑ نظر نہیں آتے، وہ بھی چل چلاؤ میں، چل چلاؤ میں۔ فرمایا میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا ہو، اور راستے ہی میں ایک درخت ملا جس کی بہت ٹھنڈی چھاؤ ہے، بہت عمدہ سایہ ہے، لیکن مسافر نے کر نہیں گیا ہے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا، بس آگے پھر سفر کا آغاز کر لیا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی، کس شان سے آپ دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی بیان کرتے ہیں۔ مالی ولی دنیا انی کرجل غریب یستظل تحت الشجرہ ثم راح عنہا وترکہا، میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے چل رہا ہو اور ایک درخت کے چھاؤ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، اور پھر اس درخت اور چھاؤ، اس کے پھل اور پھول یہ رہے، اور لیکن میں جا رہا ہوں، میرا سفر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایئرپورٹوں پر بڑی بہترین آرام گاہ ہوتی ہے، بڑی اچھی سیٹیں لگی ہوتی ہے، اکثر جگہوں میں بڑا تواضع اور بہت ہی اکرام ہوتا ہے۔ مسافر اچانک اعلان ہو جاتا ہے، بس اپنے بیگ اور بستے کھینچتے ہوئے لائن میں لگتے ہوئے جہاز کی طرف ختم، اس جگہ سے بس اتنا ہی تعلق، آگے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عاقل لوگ، کامل لوگ دنیا سے دل نہیں باندھتے۔ جہاں نے برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس، یہ جہان میرے بھائی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، یہی رہتے ہوئے اس کے مالک سے دوستی لگاؤ۔ مکن تک یہ بربل کو پائے و کشت کہ بسیار کس چوت پر ورد کشت، اس کے وفا پر، خوشیوں پر اور آرام و راحت پر بالکل باور نہ کرنا۔ تیرے جیسے بہت ساروں کو پالا پوسا، جب خوب بہترین جوانی میں آ گئے تو اس کو گرا دیا اور ان کی گردن توڑ دی۔ چو آہنگ رفتن کو نت جانے پاک، جب اس روح نکلنے کی گھڑی آئے گی، چبر تخت مردن چبر روئے خاک، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تخت بادشاہی پر روح نکلی یا زمین مٹی پر نکلی، بلکہ پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے ہو یا نہیں، ایمان لائے ہو یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں قبر میں ایمان کے بعد زیادہ حساب طہارت کا ہوگا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔
اور قیامت کے میدان میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نماز چیک کی جائے گی کہ آپ فجر کے لیے کب اٹھے، کتنی دفعہ آپ نے فجر مہینے میں جماعت سے پڑھی، آپ کے فجر میں نہ جانے کا کیا عذر تھا، کیا وجہ تھی، شرعی طور پر کتنے معذور تھے، طبی طور پر کیا عذر تھا. روز قیامت کے جا گداز بود اولی پرسش نماز بود. اور نماز سے پہلے مقدمت طہارت کا ہے. یہ قبر میں اس کی چیکنگ ہوگی. اس لیے علماء دین کہتے ہیں پلید کپڑا کسی حال میں بھی پہننا جائز نہیں ہے. بعض نادان جو ہے رات کو سوتے وقت کوئی غلط سلط لباس پہن لیتے ہیں، وہ کہتے جی بس آرام کرنا ہے. اس نادان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو نیند ہے اس کو حدیث کے اندر موت کہا ہے. النوم اخو الموت، نیند تو موت کی بہن ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ جب پاک کپڑے میں آدمی سوئے تو فرشتے اس کے پلنگ پر چاروں طرف تسبیحات پڑھتے ہوئے پہرا دیتے ہیں. کتاب اللباس شرح بخاری حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور جب ناپاک جسم یا کپڑوں کے ساتھ لیٹے تو اس کے پلنگ پر شیاطین جرمٹ بنا لیتے ہیں، ڈانس اور ڈپکڑے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارا بیٹا ہے جو پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، اول سے اخیر تک گندا اور پلیت ہے. آگے سن لو، آگے ایک خطرناک بات حضرت شاہ صاحب نے لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ صبح اگر یہ مر چکا ہو تو ایمان اس کا سلب ہو چکا ہوگا. اتنے شیاطین کے جرمٹ کے اندر یہ ایمان پر نہیں جا سکتا. تو کس چیز کی کمی ہے؟ کپڑے ہمارے پاس پلید ہے، پاک نہیں ہے. ہماری زندگی اتنی بھونڈی ہو گئی، پانی نہیں ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. یہ مسجد و مدرسہ ہے، حوض ہے، وضو خانہ ہے، کنواں ہے. مجال ہے کہ پانی کا ایک لمحے کے لیے کمی ہو. اور گھروں کے اندر تو اللہ نے جنت کے نمونے بنائے، جنت کے نمونے. مومن کے اخلاق، مومن کا اخلاص، وہ اپنی شریعت کو سینے سے لگانا، اب عمر بھر اس کے مطابق رہنا ہے. اور کبھی بھی پلیت کپڑے میں نہ کہیں جانا ہے اور نہ آنا ہے، نہ سونا ہے. میں تو کہتا ہوں ناپاک کپڑا پہن کے بیت الخلا جانا بھی غلط ہے. اگر اندر روح قبض ہو گئی، پلیت کپڑے میں جاؤ، روح پوچھتی نہیں کس سے. موت کے لیے بیماری ضروری نہیں، نہ موت کے لیے بڑھاپا ضروری ہے. کتنے جوانوں کے جنازے پڑھتے ہیں، کتنے شیرخوار بچے اٹھتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جو سرسبز و شاداب ہے، اپنی زندگی اللہ نے جو دی ہے گزار رہے ہیں اللہ اللہ کر کے. تو موت نہ تو بڑھاپے کی وجہ ہے اور نہ موت کا سبب بیماری ہے. بیمار زندہ ہوتا ہے، جوان مارا جاتا ہے. بوڑھا جیتا ہے، جوان لڑکا چلا جاتا ہے. خود حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کا جب انتقال ہوا تھا اور عرب و عجم کا حادثہ تھا تو حضرت کے والد زندہ تھے اور وہ فرماتے تھے افسوس نمبر میرا تھا اور گیا انور شاہ. کہتے اس کے 15 سال بعد ان کا انتقال ہوا. لا الہ الا